نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شکرتم لازیدنکم صدق اللہ و مولانا العظیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں نعمت ایمان عطا فرمائی اور ہم سب کو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پر شکر بجا لاؤ گے تو میں ان نعمتوں میں اضافہ فرماؤں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں پر شکر بجا لاؤ گے تو میں ان نعمتوں میں اضافہ فرماؤں گا۔ If you give thanks, I will give you more۔ یہ انسان کی تربیت کے لیے بھی ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں پر شکر بجا لانا ضروری ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیری نعمتوں کا شکر بجا لانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلا طریقہ یہ بتایا کہ جو میری نعمت ہے اس نعمت کو یاد کیا کرو، اس نعمت کا ذکر کیا کرو۔ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ آبَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اِذْ كُنْتُمْ آبَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے اس نعمت کے صدقے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اس نعمت کے صدقے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے دلوں میں الفت ڈال دی تو پھر کیا ہو گیا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ رات کو پروگرام تھا گرے ریور میں، تو نوید بھائی کے ہاں جو گفتگو تھی وہ گفتگو اور تھی، اب گفتگو آگے ہوگی۔ اس میں نے ایک نقشہ کھینچا تھا کہ دیکھیں کہ مکہ کا جب دور ہے، مکہ کا جب دور ہے 14.5 صدیاں پیچھے چلے جائیں آپ، اس معاشرے کے اندر جہاں ایک شہر آباد ہے سرزمین عرب میں، وہاں بہت سے قبائل آباد ہیں۔ اب وہاں پر وہ نقشہ تھوڑا سا کھینچ کر پھر میں اس آیت کے اوپر آتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ اس معاشرے کے اندر نہ تعلیم ہے، نہ تربیت ہے، نہ تہذیب ہے، نہ ثقافت ہے۔ اس معاشرے میں کسی کو قتل کر دینا، کسی کا خون بہا دینا، یہ عام سی بات ہے۔ اور اس معاشرے میں انسان کی عزت و تکریم کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس معاشرے کے اندر عورت کا کوئی احترام نہیں، عورت کو غلاموں کی طرح ڈیل کیا جاتا ہے، اور عورت کے کوئی حقوق نہیں، عورت کی کوئی آزادی نہیں۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، اس کے حقوق سلب کر لیے جاتے ہیں، اس کی آزادی کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور جب کسی کی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو باعث ندامت سمجھا جاتا ہے، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ اس معاشرے کے اندر کوئی امانت نہیں، اس معاشرے کے اندر ہر بندہ جھوٹ بولتا ہے، سچ کوئی نہیں بولتا، ہر بندہ خیانت کرتا ہے، اور پھر معاشرے کا ہر بندہ دوسرے کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ وہ اپنا حق سمجھتا ہے، کسی غریب پر، کسی مجبور پر، کسی بے کس کے اوپر وہ ظلم کرتے ہیں، ہر بندہ جہالت کی بات کرتا ہے۔ اس معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ جب یہ ایسا مسئلہ ہے، مولانا الطاف حسین حالی نے بھی وہ نقشہ کھینچا تھا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا اور کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ اب اس طرح کا معاشرہ، نہ تعلیم، نہ تربیت، نہ مدرسہ، کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ نہیں، کوئی تربیت نہیں، کوئی آئین نہیں، کوئی رول آف لا نہیں، کوئی گورنمنٹ نہیں، کوئی اخلاقیات نہیں، سماجیات نہیں، کوئی روحانیات نہیں، اس طرح کا وہ معاشرہ ہے۔ اس معاشرے کے اندر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ پھر بچپن سے گزرتا ہے، لڑکپن سے گزرتا ہے، وہ جوانی میں آتا ہے۔ اب اس کے رشتہ دار بھی ہیں، وہ بچوں کے ساتھ کھیلتا بھی ہے، پھر جوان ہوتا ہے۔ اب نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی مکتب، نہ کوئی تربیت کہ اس معاشرے کو سدھار سکیں، لیکن وہ سارے لوگ جہاں ہر کوئی جھوٹ بول رہا ہے، ان جھوٹ بولنے والوں میں وہ بچہ اکیلا سچ بولتا ہے، وہ اکیلا بچہ سچ بولتا ہے۔ جہاں لوگ ظلم کی بات کرتے ہیں وہ مظلوم کی مدد کی بات کرتا ہے،
جو ہاں لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، وہ بچیوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، وہ خواتین کے حقوق کی بات کرتا ہے، وہ غلاموں کے حقوق کی بات کرتا ہے، لوگ جہالت کی بات کرتے ہیں، وہ علم اور شعور کی بات کرتا ہے۔ اب اس معاشرے کے اندر ہر بندہ وعدہ خلافی کرتا ہے، وہ وعدے کو نبھانے والا ہے۔ لوگ امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، وہ امانتوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ کو عیب نہیں سمجھتے، وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ اور پھر وہ لوگ جب عبادت کا وقت آتا ہے تو وہ اللہ کے گھر کے اندر ارد گرد ناچتے ہیں اور سیٹیاں بجاتے ہیں، اور 360 بت انہوں نے خانہ کعبہ میں سجا کر رکھے گئے، اور یعنی کہ بتوں کی پوجا کرنا ان کی روش تھی، ان کی عبادت تھی، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اب اس ماحول کے اندر دیکھیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، مگر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دور کھڑے ہوتے تھے۔ وہ لوگ پوچھتے ہیں یہ بچہ کون ہے، تو بتانے والا بتاتا ہے یہ اور تو کچھ نہیں جانتے، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان کی دولت لوگوں کو دی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ پاک، اب وہ نقشہ میں نے اس لیے کھینچا تاکہ آپ کو اس آیت کی سمجھ آئے، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ نعمت پر شکر بجا لانا چاہیے۔ اور قرآن مجید کی یہ آیت سورہ آل عمران فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا، تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی، اس رحمت کے صدقے، اس محمد مصطفیٰ کے صدقے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی، اور تم آپس کے اندر بھائی بھائی بن گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے صدقے تم آپس کے اندر بھائی بھائی بن گئے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو اس نعمت کو یاد کرنا چاہیے۔ اب ہر سال جب گزر جاتا ہے لوگ پوچھتے ہیں 12 ربیع الاول کو یہ تم جھنڈیاں لگاتے ہو، تم چراغاں کرتے ہو، تم محفل میلاد برپا کرتے ہو، تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کرتے ہو، تم درود و سلام پڑھتے ہو، یہ کیا کرتے ہو؟ ارے بھائی 14 صدیوں پہلے 12 ربیع الاول کو جو آمنہ کا چاند آیا تھا اس کو یاد کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں جو اللہ پاک نے نعمت عطا کی تھی ہم اس نعمت کو یاد کرتے ہیں، ہم قرآن مجید کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو ہم اللہ کی اس نعمت کو یاد کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات کیا ہوئی، اللہ پاک نے جو فرمایا کہ اگر تم میری نعمت پر شکر بجا لاؤ گے تو میں نعمت میں اضافہ کروں گا۔ تو نعمت بجا لانے کا پہلا طریقہ قرآن سے کیا پتہ چلا، اس نعمت کو یاد کرنا چاہیے۔ اب آگے دوسری قرآن مجید کے اندر آیت ہے، فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کیا کرو، اللہ کی نعمت کا خوب تذکرہ کیا کرو۔ پہلا تھا نعمت کا ذکر کرنا۔ نعمت کا ذکر سے مطلب ہے کہ آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ، اپنے ذکر کیا خاموشی سے، اس نعمت کو یاد کیا، آپ کا معاملہ اپنے خالق کے ساتھ ہے۔ لیکن فرمایا کہ اب تھوڑا آگے بڑھو، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی ہے اس کا تذکرہ کیا کرو، یعنی کہ ہر طرف دھوم مچی ہو کہ آج کملی والا آ گیا ہے۔ تو تذکرہ جو ہے چرچا اور تذکرے کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، اور نعمت کو یاد کرنے کا تعلق خالق کے ساتھ ہے۔ تو پہلی بات کیا بتائی تھی، نعمت کو یاد کرو، وہ تعلق خالق کے ساتھ، اور نعمت کا تذکرہ کرو۔ تو آج تذکرہ ہو رہا ہے، آج چرچا ہو رہا ہے۔ جب لوگ پوچھیں گے بھائی تم پورا سال کیا کرتے ہو، ہم نعمت کا ذکر کرتے ہیں، اور 12 ربیع الاول کو کیا کرتے ہو، ہم پھر چرچا کرتے ہیں، ہم قرآن مجید کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 152، لوگ کہتے ہیں یہ دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ عید میلاد النبی، یہ عید کہاں سے آ گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، باری تعالیٰ آسمان سے دسترخوان اتار، تاکہ ان سے پہلے من و سلوہ اترا کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں باری تعالیٰ نعمت کا دسترخوان اتار، تاکہ جس دن تیری نعمت کا نزول ہوگا، دسترخوان کا نزول ہوگا، وہ دن ہمارے لیے عید کا دن بن جائے۔ عید کسے کہتے ہیں؟ خوشی کا دن، یعنی کہ اللہ کی نعمت جس دن اترے گی وہ دن ہمارے لیے کیا ہوگا؟ عید کا دن ہوگا۔ آپ بتائیں دسترخوان کی ایک نعمت، اور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نعمت عظمیٰ ہیں۔ کیا میں نے بولا نعمتیں؟ بولے نعمت عظمیٰ ہیں۔
یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس کی عظمتوں کی کیا بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں لقد من اللہ علی المؤمنین، ان مومنوں پر میں نے احسان کیا ہے کہ اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے۔ آپ بتائیں دسترخوان نازل ہو تو عیسیٰ علیہ السلام اس دن کو عید کے دن کے طور پر منائیں، اور جس دن آمنہ کا لال آئے اور جس آمنہ کے لال کے صدقے اللہ پاک نے ساری نعمتیں عطا کی، لولا کا لما خلقت الافلاق، اگر محبوب تو نہ پیدا ہوتا تو میں ساری کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ مطلب ہے کہ ساری کائنات کی نعمتیں محمد مصطفیٰ کے قدموں کے ٹھوکروں سے ہمیں ملی ہیں، تو جو محمد مصطفیٰ نہ آئے اس روز عید نہ منائے تو پھر عید کب بنے گی؟ جس کے مصطفیٰ کے صدقے عید الفطر ملی، جس محمد مصطفیٰ کے صدقے عید الاضحیٰ ملی، جس محمد مصطفیٰ کے صدقے جمعہ بھی عید کا دن ہے اور سال میں 52 جمعے آتے ہیں، وہ 52 جمعے عید ہو تو تمہیں کوئی مسئلہ نہ ہو، تو 12 ربیع الاول کی عید ہو تو تمہیں مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ اپنا علاج کرانا چاہیے، نفسیاتی طور پر اپنا علاج کرانا چاہیے کہ آپ کے دل کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی کمی ہے۔ بدقسمتی سے یہ ایسا ہوا کہ جنہوں نے محبت کو، نعت خوانی کو، میلاد کو فوکس کیا تھا، وہ سیرت کو تھوڑا دور ہو گئے، اگنور کر دیا، اور جن لوگوں نے سیرت کو فوکس کیا وہ آقا کی محبت میں کمزور پڑ گئے۔ تو ہماری ذمہ داری، منہاج القرآن کی ذمہ داری، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے جو ہمیں تعلیمات دی ہے، اور یہ بزرگوں سے جو ہم سنتے ہیں، یعنی کہ ہم نے میلاد اور سیرت کو ہم نے جمع کرنا ہے۔ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے تذکرے بھی کرنے کے ہیں، اور جس ولادت کے صدقے ہمیں سیرت ملی، تعلیمات ملی، اس تعلیمات پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے، ہم نے جمع کرنا ہے۔ تو اب تیسری بات پہلی میں نے بتائی تھی، جس دن نعمت ملے اس نعمت کو یاد کیا کریں، آپ بولیں۔ دوسرا کیا بولا؟ جب نعمت آئی اس نعمت پر چرچے کریں، اور تیسرا فرمایا جس دن نعمت ملے اس دن کو عید کے دن کے طور پر منائیں۔ اب چوتھی بات آخری کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اب فرمایا سورہ یونس کی آیت نمبر 58، فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جہاں تم یعنی کہ ظلم کیا کرتے تھے، جھگڑے کرتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے، خون بہاتے تھے، اللہ کا فضل ہوا، اللہ کی رحمت ہوئی، آمنہ کا لال تمہارے اندر آیا، یہ جو فضل ہوا، رحمت ہوئی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، تو پھر تمہاری لڑائیاں جھگڑے کیوں نہ ختم ہوتے؟ وہ رحمت بن کر آیا تھا، اس نے وہ فضل اور رحمت جو تم پر ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر خوب خوشیاں منایا کرو۔ ترمذی شریف کی حدیث تھی، کل میں نے بیان کی تھی، حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتے ہیں آقا آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس دن میری ولادت ہوئی، اسی دن میری بعثت ہوئی، اور اسی دن مجھ پر قرآن مجید نازل ہوا۔ تین باتیں مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، ترمذی میں بھی ہے، لیکن یہ جو سنا رہا ہوں یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی روز میں پیدا ہوا، اسی روز میری بعثت ہوئی۔ بعثت مطلب نبوت کا اعلان، 40 سال کی عمر میں جو اعلان کیا، نبی تو پہلے سے تھے مگر اعلان کیا، لوگوں تک بتایا، اور فرمایا اسی دن مجھ پر قرآن مجید نازل ہوا۔ اب لوگ بعثت کو اور قرآن مجید کے نزول ہونے کو بہت اہمیت دیتے ہیں مگر ولادت کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ ارے آقا کی ترتیب دیکھو، آقا نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ میں پیر کا دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میری بعثت ہوئی تھی یا مجھ پر قرآن نازل ہوا تھا، فرمایا پیر کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں تاکہ میری ولادت ہوئی تھی۔ بات کا آغاز یہاں سے کیا، میری ولادت ہوئی تھی، بعثت اور قرآن کے نزول کی بات بعد میں کی، مگر باتیں تو تین تھیں۔ ہم تو اہل سنت والجماعت کا حسن یہ ہے کہ جس طرح ہم توحید کو بھی مانتے ہیں، ہم رسالت کو بھی مانتے ہیں، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ہم اولیاء کرام کو بھی مانتے ہیں، علماء کرام کو بھی مانتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کی خوبصورتی، ہم اجتماعی سوچ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی خوشی سے مناتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کو بھی مانتے ہیں، اس دن بھی خوشی مناتے ہیں، اور جس دن قرآن مجید نزول ہوا 27 شب کا بھی ہم رمضان کے دن اہتمام کرتے ہیں۔ یہ خوبصورتی ہے اہل سنت والجماعت کی۔ اب یہاں سے جو لوگ کہتے ہیں ارے ٹھیک ہے، مسلم شریف کی حدیث سے جب ثابت ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ بات تو درست ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ولادت اپنے منائی مگر انہوں نے تو روزہ رکھا تھا، آپ بھی روزہ رکھا کرو۔ اس سوال کا جواب دینے لگا ہوں، اپنے کان کھول لیں، اپنا توجہ میری طرف رکھیں۔ لوگ کہتے ہیں آقا نے روزہ رکھا تھا، تم بھی روزہ رکھا کرو۔ اب آپ کو میں بتاؤں، روزہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت پر رکھا تھا نا، لیکن ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کیا حکم فرما رہے ہیں؟ ہمیں حکم فرما رہے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، محمد مصطفیٰ کی صورت میں جو فضل ہوا اور جو رحمت ہوئی ہے اس پر تم خوشیاں منایا کرو۔ اب میں ہم تمہاری بات مانیں
یا اللہ تبارک تعالیٰ کی بات مانے. تم کہتے ہو روزہ رکھا کرو, روزہ تو ہمارے نبی نے رکھا مگر ہمیں حکم نہیں دیا کہ تم میری ولادت پر روزہ رکھا کرو. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرما دیا جس دن میرے حبیب کی ولادت بعد شہادت ہوئی ہے اس روز خوشیاں منایا کرو. آخری حدیث کا کہ میں اپنی بات کو ختم کر دوں. میں نے سپیڈ سے گفتگو کی, اپنے 3-4 منٹ بچا لیے میں نے, اس لیے میں حدیث بیان کر دوں. ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے, حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اب دیکھیں پیدائش کے حوالے سے محفل میلاد کس سے کہتے ہیں, آپ کی تربیت بھی ہو رہی ہے. محفل میلاد اس محفل کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا ذکر ہو. جیسے حسان بن ثابت کہتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي, آپ سے زیادہ حسین آج تک میری آنکھ نے دیکھا نہیں. کیوں نہیں دیکھا؟ بلا دیکھتا بھی کیسے, کیوں؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء, آپ سے زیادہ جمیل آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں. تو حسان دیکھتا کیسے؟ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ, آپ کو ہر عیب سے مبرّأ پیدا کیا. کأنک قد خلقت کما تشاء, ایسے لگتا ہے کہ محبوب جیسے آپ بتاتے چلے گئے رب آپ کو اس طرح بناتا چلا گیا. اب ترمذی شریف کی حدیث سنے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام کو من انا, میں کون ہوں؟ صحابہ کرام نے کہا فقالو انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, علیہ السلام, آپ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں, آپ کا سلام ہو. فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب, میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقتاً, اللہ تبارک تعالیٰ نے جب خلق کو پیدا فرمایا تو سب سے بہترین خلق میں مجھے پیدا فرمایا, یعنی مجھے انسانوں میں پیدا فرمایا. اب بتائیں یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ پیدائش کا ذکر, ولادت مصطفیٰ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ولادت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے خلق کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلے اور مجھے بہترین خلق یعنی کہ انسانوں میں پیدا فرمایا. پھر فرمایا ثم جعلہم فرقتین, پھر ان کے 2 گروہ بنائے. 2 گروہ کون سے تھے؟ عرب اور عجم. فرمایا فجعلنی فی خیرہم فرقتن, اور مجھے بہترین گروہ یعنی کہ عرب کے اندر پیدا فرمایا. اور پھر فرمایا ثم جعلہم قبائل, پھر ان کے قبیلے بنائے. فجعلنی فی خیرہم قبیلتن, مجھے بہترین قبیلہ عطا کیا یعنی قریش قبیلہ عطا فرمایا. پھر فرمایا ثم جعلہم بیوتن, ان کے پھر گھرانے بنائے. فجعلنی فی خیرہم بیتن, اور مجھے بہترین گھرانے میں پیدا فرمایا یعنی بنو ہاشم میں پیدا فرمایا. اور پھر فرمایا وخیرہم نسبا, اور مجھے بہترین نسب عطا کیا گیا. اب دیکھیں نسب کسے کہتے ہیں؟ نسب کہتے ہیں باپ دادا. آج لوگ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ایمان پر تان کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں, استفسار کرتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کے والد کے ایمان پر بات کرتے ہیں. ترمذی شریف کی حدیث اور فرمایا قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن, امام ترمذی فرما رہے ہیں یہ حدیث حسن ہے کہ مجھے بہترین نسب عطا کیا گیا. تو جب بہترین نسب عطا کیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان پر تان کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر آقا کی محبت عطا فرمائے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی محبت عطا فرمائے, صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.